الطاف حسین صاحب کی بیماری اور قومی رہنماؤں کی بے حسی، پاکستان بھر سے کس کے پیغامات گئے اور کس نے کیا سارے سلسلے کو نظر انداز۔ آج میں اس پر بات کروں گا کہ کیا الطاف حسین کا زندگی کا خوف ہے، ان کے سیاسی کیریئر کا خوف ہے، یا ان کی شخصیت کا خوف ہے جو لوگ ان سے عیادت تک کرنا بھول جاتے ہیں، طبیعت پوچھنا بھول جاتے ہیں، یا جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ اسی موضوع پر آج گفتگو ہماری رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا۔ بہت شکریہ ذوالفقار علی ببر کی جانب سے۔ السلام علیکم تمام فیملی ممبران کو۔ الطاف حسین صاحب بیمار ہوئے، اس سے قبل بھی بیمار ہوئے تھے اور ہاسپٹلائز ہوئے، بیمار رہے، مختلف ٹیسٹ ہوئے، طبیعت سنجیدہ بھی ہوئی۔ بات یہاں تک محدود نہیں رہی، کیونکہ میرے حساب سے جس نظر سے میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کو سیاسی نظر سے گفتگو کروں گا، صحت کے ماہر کی حیثیت سے گفتگو نہیں کر رہا، میں جذبات کے حساب سے گفتگو کر رہا ہوں، میں معاشرے کے حساب سے اور میں سوسائٹی کے حساب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کسی نے تعزیت کا پیغام نہیں بھیجا، کسی سے مراد کارکنان کی بات نہیں کر رہا، میں رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں۔ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کوئی ایسا بیان نظر سے نہیں گزرا، بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کے کسی ترجمان، اسی طرح یا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ جو کہ ٹویٹ کرنے کی ایکسپرٹ سمجھی جاتی ہیں، اسی طرح عمران خان صاحب جن کے لیے الطاف حسین تعریفیں کرتے اور حمایت کرتے نہیں تھکتے، ان کی طرف سے، ان کی کسی بہنوں کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے، ان کی زوجہ کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا۔ اسی طرح کسی طرف سے بھی نہیں آیا، جماعت اسلامی کی طرف سے دیکھا جائے یا کسی اور جماعت کی طرف سے، یا پھر بلوچستان کے جو قوم پرست لوگ ہیں، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہیں، سردار اختر جان مینگل ہیں، یا دیگر لوگ ہیں، ان کی طرف سے کوئی بیانات سامنے نہیں آئے۔ منظور پشنی ہیں، جن کی یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی الطاف حسین صاحب حمایت کرتے رہے، جن کے لیے الطاف حسین صاحب بات کرتے رہے، ان کے لیے دعا کرتے رہے، ان کے لیے بولتے رہے، ان کے لیے برے بنتے رہے، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں فیلڈ میں تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی، اس ٹائم پر پیپلز پارٹی اور MQM سخت ترین حریف تھی، سخت ترین مخالفت تھی دونوں جماعتوں میں، بہت شدت کی۔ 12 مئی تازہ ہو کر گزرا تھا، 9 اپریل ہوا تھا اس سے قبل، اور بہت زیادہ شدت کی مخالفت تھی، لیکن جس طرح زاروں قطار الطاف حسین صاحب رونے لگے تھے، وہ مجھے آج بھی یاد ہے، ٹی وی پر آ کر روتے رہے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ بے نظیر بھٹو کو ہلاک نہ کہا جائے، ان کو شہید کہا جائے، اور وہ شہید ہیں۔ اور اسی کے عوض میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 2008 میں انہوں نے MQM کی جانب سے آصف علی زرداری صاحب کو صدر پاکستان کے لیے نامزد کیا تھا، اور جو پرپوزل اور سیکنڈ ایئر کے لیے پارلیمنٹیرین کے نام ہوتے ہیں، یعنی کہ تجویز والا اور تائید کندہ، جو تجویز دہندہ اور تائید کندہ، وہ بھی MQM کے ہی پارلیمنٹیرین کو سلیکٹ کیا تھا۔ تو لیکن انہوں نے اسی طرح جب نواز شریف صاحب کو پر برا وقت آیا تھا تو وہ ان کے ساتھ بھی کھڑے رہے تھے، عمران خان کے ساتھ بھی ابھی ان دنوں آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح کھڑے رہے، بلوچستان کے معاملات ہوں، سندھ کے معاملات ہوں، پنجاب کے KPK کے معاملات ہوں، فلسطین کے ایشوز ہوں، کشمیر کے معاملات ہوں، وہ ہر چیز پر کھل کر بات کرتے ہیں، یوکرین کے معاملات ہوں، امریکہ کے معاملات ہوں، ہر چیز پر انہوں نے، ایران کے معاملات ہوں، کھل کر ہمیشہ بات کی ہے، بولڈ اسٹیٹمنٹ دی ہیں، اور کافی دلیرانہ انداز میں گفتگو کی ہے۔ لیکن جب ان کو ضرورت پڑی تو ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا نظر نہیں آیا۔ ان کو ضرورت، کوئی پیسے کی ضرورت کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو ان کی پارٹی کا نجی معاملہ ہے، ان کے لیے لوگ جان چھڑکتے ہیں، لوگوں نے بہت ان کے لیے دعائیں کی، بہت پروگرام کیے، بہت چیزیں کی، وہ میں کارکنان کی بات نہیں کر رہا۔ ان کی سابق جو جماعت تھی وہاں سے، جیسے کہ جو MQM دبئی کہلاتی ہے، شرط العباد صاحب کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، فاروق ستار صاحب جنہوں نے ساری زندگی ان کا نام کھایا، ان کی طرف سے مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی صاحب، گورنر سندھ
کی طرف سے، خالد مقبول صدیقی ہو گئے، نسرین جلیل ہو گئی، کوئی بھی ہو گئے، وسیم اختر صاحب ہو گئے، ان کی کسی کی طرف سے لب کشائی نہیں کی گئی، جو کہ ایک حیرانگی کی بات ہے، جو کہ ایک دکھ کی بات ہے، جو کہ ایک افسوس کی بات ہے۔ ہاں، کارکنان نے ضرور جو ہے ان کے لیے دعائیں مانگی، ان کے لیے منتیں مانگی۔ اس میں نہ صرف اردو بولنے والے تھے بلکہ سندھی بولنے والے، بلوچی بولنے والے لوگ تھے شامل، بہت سارے لوگ تھے شامل، اس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے، نہ صرف کراچی کے لوگ تھے بلکہ پورے سندھ کے لوگ خاص طور پر تھے، اور مجموعی طور پر پورے پاکستان کے لوگ، بلکہ پوری دنیا سے جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہاں وہاں سے میرے پاس میسیجز آئے اور لوگوں نے اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا۔ بات یہاں پر ایک اخلاقیات کی ہو رہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پریس ریلیز جاری کرنے سے، کوئی بیان جاری کرنے سے کوئی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، یا مریض کو خون چڑھا دیا جاتا ہے، یا اس کا بل پے ہو جاتا ہے، یا ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بات نیت کی اور اخلاقیات کی اور برداشت کی حوالے سے میں کر رہا ہوں۔ ظاہر ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی اپوزیشن میں ہو، کوئی بھی کسی کی مخالفت کرے یا کسی کی حمایت کرے، وہ ہر کسی کا اپنا حق ہے کہ کون کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کون کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس ذاتیات میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ کوئی بیمار ہو رہا ہے تو وہاں کم از کم سب کو ایک ہو کر کھڑے ہونا چاہیے۔ جب کوئی مشکل میں ہو، کسی کی فیملی کا ایشو ہو، تو وہاں پر کم از کم لوگوں کو اظہار یکجہتی کرنی چاہیے کہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم سب ایک ہیں، اور ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اگر غیر مسلم ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں کھڑے رہنا چاہیے، اخلاقیات کے طور پر، انسانیت کے طور پر۔ تو آپ لوگ کتنا ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں، کتنا نہیں کرتے، کمنٹ باکس میں کائنڈلی ضرور بتائیے گا۔ اور میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی بھی میرا یہ نیا چینل سبسکرائب نہیں کیا تھا، تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، اور اپنے دوستوں اور عزیزوں سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔